برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ایک جگہ نہیں بلکہ 15 سے زیادہ آیتوں میں قاری صاحب موجود ہیں۔ یقین نہ ہو میرے جانے کے بعد قاری صاحب سے پوچھ لینا، 15 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ والدین کے حسن و سلوک کا ذکر فرمایا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ والدین کے ذکر کو فرمایا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی عزتوں اور بلندی کا عالم کیا ہے، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طاعت اللہ طاعت الوالدی وسعت اللہ وسعت الوالدی، یعنی والدین کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور اس حدیث مقدسہ کا ایک اس طرح بھی خلاصہ ہے، طاعت اللہ طاعت الوالدی وسعت اللہ وسعت الوالدی۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا باپ اس سے راضی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے مرتبے کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ جس والدین کا ذکر فرمائے، اس کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان مسلمانوں، اپنے کانوں میں یہ بات اچھی طرح پھنسا لینا اور اپنے دلوں میں یہ بات اچھی طرح لکھ کر رکھ لینا کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے چوگردے اور آپ کے ارد گرد آپ کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، فدا کا امی و آبی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمان، تیری محبت کا سب سے زیادہ حقدار تیرے بیٹے ہیں، تیری محبت کا سب سے زیادہ حقدار تیرے بچے ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تیری محبت کا سب سے زیادہ حقدار تیری بیویاں ہیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب اس شخص نے عرض کیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امّ کا، تیری ماں۔ وہ شخص دوبارہ پھر عرض کرتا ہے، فدا کا امی و آبی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، امّ کا، تیری ماں۔ وہ شخص تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ بات میرے پلے میں پڑ گئی، یا رسول اللہ یہ فرما دیجئے کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ وہ تیسری مرتبہ جب پوچھتا ہے تو تیسری مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امّ کا، تیری ماں۔ وہ شخص حیران رہ جاتا ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے بات سمجھ میں آ گئی کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار میری ماں ہے، لیکن آپ یہ بھی فرما دیجئے اس کے بعد میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو کا، وہ تیرا باپ ہے جو تیری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم جانے انجانے میں اپنے والدین کو ایسا پہنچاتے ہیں، ایسا پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر لاٹھیاں توڑتے ہیں، ہم ان کو مارتے پیٹتے ہیں۔ ایسا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے تیز آواز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حافظ صاحب موجود ہیں،
ان کی موجودگی میں قرآن کے بیان کو عرض کرتا ہوں اس لیے تاکہ میری پکڑ قیامت کے دن نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 15ویں پارے میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اپنی زبان سے، اور انہیں کبھی نہ جھڑکو۔ جب ان کے سامنے تم کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو، اس طرح ادباً کھڑے ہوا کرو جیسے ایک غلام اپنے بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تاکید فرما کون رہا ہے؟ وہ رب قدیر فرما رہا ہے، اور فرما کس سے رہا ہے؟ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے سروں کو جھکا لیا کرو، اتنا جھکا لیا کرو، اس قدر باادب بن کے کھڑے ہو جایا کرو جیسے ایک غلام اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر یہ ماں باپ کی مہربانیاں بچوں پر نہ ہو، اگر بادشاہ کے تمام نظام والدین پہ لگا دیے جائیں تو آج ہمارے سر ہماری گردنوں سے الگ ہو جائے۔ اگر بادشاہ کے سامنے کوئی گستاخی کر دیتا تھا غلام تو بادشاہ اسے قتل کا حکم دے دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس والدین کا رکھا ہو، اس والدین کی گستاخی کرنے پر سوچے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی سزا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھیں اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں بات اچھی نہ لگے تو ہٹ جائیں وہاں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی غصہ شانت ہو جائے تو آئیں اور عرض کریں اے میرے باپ، اے میری ماں جو مجھ سے عرض کر رہی تھی اب فرمائیے۔ یہ والدین وہ محبت رکھتے ہیں اپنے بچوں سے، قسم خدا کی مسلمانوں تم رات دن انہیں جھڑکو، ایک مرتبہ ان کے پاس جا کر کے کہہ دو اے میری ماں تو مجھ سے راضی ہو جا، قسم خدا کی مسلمانوں کو یہی عرض کرے گی اے میرے پاک پروردگار عالم میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آؤ حدیث مبارکہ کو سنتا چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد